بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہاں اسلام آباد کے بلاول ہاؤس میں حاضر ہوئے تھے اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اور ان کی پوری ٹیم سے ہماری ملاقات ہوئی۔ میرے ساتھ لیاقت بلوچ صاحب، امیر العظیم صاحب، میاں محمد اسلم صاحب، رسول اللہ رندھاوا صاحب، یہ پورا ڈیلیگیشن موجود تھا اس موقع پر کہ جب پوری دنیا میں اس وقت ایک بہت بڑا سوالیہ نشان یہ پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ دنیا کسی بڑی جنگ کی طرف تو نہیں جا رہی، اور یہ سوال پیدا ہوا ہے اس ایگریشن کی وجہ سے جو اسرائیل نے گزشتہ ایک سال سے فلسطینیوں کے اوپر کیا ہوا ہے۔ 7 اکتوبر کو ایک سال ہو جائے گا کہ جس طرح سے غزہ کے لوگوں کا جینوسائیڈ کیا ہے انہوں نے، یہ اسٹیٹ ٹیررزم ہے، اور 43,000 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، جس میں سے 30,000 سے زائد بچے اور خواتین ہیں۔ اسرائیل کو روکنے والا بدقسمتی سے کوئی نہیں ہے۔ امریکہ اس کی پشت پر کھڑا ہے، برطانیہ اس کی حمایت کرتا ہے، اور ابھی تازہ جو اس نے لیبنان کے اوپر جو اٹیکس کیے ہیں، جس میں حسن نصر اللہ بھی شہید ہوئے اور اس کے بعد تو فوجیں داخل کی ہیں، یہ اس وقت ہوا ہے جب UN کا اجلاس چل رہا تھا، اور اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں UN بھی ان طاقتوں کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اسرائیلی دہشت گردی کی مذمت کرنی چاہیے، اور پوری دنیا کو متوجہ کرنا چاہیے کہ یہ انسانیت کا قتل عام ہے۔ جماعت اسلامی آپ کو معلوم ہے کہ اس غزہ کے اور فلسطین کے مسئلے پر ہمیشہ سے مختلف پروگرام بھی کرتی ہے، احتجاج بھی کرتی ہے، ملین مارچ بھی کرتی ہے، اور جو مدد ہم اپنے بھائیوں کی کر سکتے ہیں الخدمت کے پلیٹ فارم سے وہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن در حقیقت اس میں حکمرانوں کو توجہ دینی ہوگی، مسلم عوام کو ساتھ دینا ہوگا۔ تو ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم ایک سولیڈیرٹی کریں گے 7 اکتوبر کو اسپیشلی، اور اس سے پہلے بھی پورے ہفتے اپنے غزہ کے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں اور بچوں کے ساتھ، اور اسرائیل کی مذمت کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے پولیٹیکل پارٹیز سے رابطے کا فیصلہ کیا۔ اور مجھے خوشی ہے کہ آج ہماری جو میٹنگ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان کی پوری ٹیم یہاں موجود ہے، بخاری صاحب ہیں، نوید قمر صاحب ہیں، شہری رحمان صاحبہ ہیں، مرتضی وہاب صاحب ہیں، بہت اچھی میٹنگ ہوئی، اور ہمارا اس پر اتفاق بھی ہوا کہ ہمیں فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ ہماری درخواست سب پولیٹیکل پارٹیز سے یہ ہے، اور ہم نے پیپلز پارٹی سے بھی یہ کہا ہے کہ 7 تاریخ کو تمام لوگوں سے اپیل کی جائے پورے پاکستان سے کہ وہ باہر آ جائیں 12 بجے اور سڑکوں پر آ کر احتجاج کریں، کچھ دیر کے لیے کھڑے ہوں، یکجہتی کا اظہار کریں، اور اس میں یہ نہ دیکھیں کہ کس کا تعلق کس پارٹی سے۔ ہم نے اپنی اس خواہش کا بھی اظہار کیا ہے، اور بلاول صاحب سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ گورنمنٹ کا چونکہ وہ ایک حصہ ہیں تو وہ اپنے وہاں بات کریں، اور یہ کام حکومت اگر اناؤنس کر دے تو جماعت اسلامی اس کے ساتھ تعاون کرے گی۔ یہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کا ایشو نہیں ہے، یہ فلسطینیوں کا معاملہ کوئی آج سے نہیں، بلکہ میں اس میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ فلسطین ایشو پر پاکستان پیپلز پارٹی کا اور جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بڑا اسٹرانگ ایک موقف ہوتا تھا، اور ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، جس کے نتیجے میں ہم یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی سے تو خاص طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پرو ایکٹیو رول ہم دیکھتے ہیں آپ کا، کہ آپ اس میں آگے آ کر بات کریں، اور سارے سیاسی اختلافات کے باوجود جو پاکستان کی پولیٹکس کے حوالے سے اور بھی جہاں جہاں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں پارٹیوں کو ہوتے ہیں، ہمیں بھی ہیں، ان کو بھی ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ فلسطین کے اس کامن ایشو پر ہماری آواز ایک ہو جائے، اور وہ پورے پاکستان کی آواز ہو، اور گورنمنٹ اس کو آن کرے تو ہم سب مل کر گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں۔ بس اسی لیے حاضر ہوئے تھے، اور میں چاہوں گا کہ بلاول صاحب بھی اس پر کوئی اپنی بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج جماعت اسلامی کا ڈیلیگیشن یا اسلام آباد کا ہمارا زرداری ہاؤس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اور جماعت اسلامی کا باقاعدہ ملاقات ہوا ہے۔ سب سے پہلے میں امیر جماعت اسلامی کو مبارکباد وہاں پہ دیا، آپ کے سامنے بھی دیتا ہوں کہ وہ منتخب اپنا جماعت کا امیر بھی ہے، اور اس کا تعلق ہمارا اپنا شہر کراچی سے ہے، تو اس پہ ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں۔
جہاں تک ہمارا گفتگو ہوا، بات چیت ہوا، وہاں آف کورس جو سب سے اہم ایشو پوری دنیا کے لیے خواجہ سطح پہ اس وقت وہ مڈل ایسٹ میں جو اسرائیل کا امپیریلسٹ کولونیل ایکسپینشنسٹ ایجنڈا ہے، جس پہ انہوں نے مسلمانوں کا جینوسائیڈ کی صورت میں اور مسلمانوں کی سرزمین کو قبضہ کرنے کی صورت میں ایک نیا مہم اکتوبر 7 سے شروع کیا، جہاں انہوں نے جیسے عراق کے جنگ کے وقت WMDs کا ایک ایشو بنایا گیا اور اس کو ایک بنیاد بنا کے مڈل ایسٹ میں اسلامک ورلڈ میں ایک اور جنگ چھیڑنے کا موقع ملا، جہاں امپیریلسٹ پاورز نے اپنے ایجنڈا پورا کرنے کی کوشش کیا۔ ویسے ہی ہمیں اب نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے بہانہ اکتوبر 7 کے سو کالڈ ہاسٹیجز کے سوال سے شروع ہوا، اب وہ جنگ فلسطین سے لے کے لیبنان سے لے کے اور خدا نخواستہ ہمارا ہمسایہ ملک ایران کی طرف یہ وار تھیٹر بڑھتا جا رہا ہے۔ اس پوری سازش میں مسلمانوں کو اور خاص طور غزہ کے مسلمانوں کو ڈی ہیومنائز کیا گیا، ان کا قتل عام کو جسٹیفائی کیا گیا۔ انٹرنیشنل لاز، یونائٹڈ نیشنز کنونشنز، انسانی حقوق کا کوئی پرواہ نہیں۔ جتنے بچے کو شہید کیے گئے ہیں، جتنے خواتین کو شہید کیے گئے ہیں، اس سے پوری دنیا پہ کوئی اثر نہیں۔ تو جب 1 سال کا اینیورسری اب نزدیک ہوتا جا رہا ہے اور اکتوبر 7 کو ریئر ویو میں رکھ کے آکیوپیشنل فورسز اپنا وار تھیٹر کو ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں، وہ مسلمانوں کو نہ صرف فلسطین میں، غزہ میں، مگر لیبنان میں ان کا موبائل فونز اور پیجز کو بم میں تبدیل کر کے وہاں حملے کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے پولیٹیکل قیادت کو فلسطین کے حوالے سے ایران میں شہید کیا جاتا ہے، تو یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں پاکستان اپنے اندرونی مسئلے اپنی جگہ اور پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی میں جتنا سیاسی ایشوز، جتنا منشور، جتنا نظریہ پہ ہمارے اختلاف ہوں گے، جہاں تک فلسطین کا ایشو ہے، جہاں تک مسلم امہ کا ایشو ہے، جہاں تک انسانیت کا ایشو ہے، نہ صرف ہم دونوں ایک پیج پہ ہیں مگر پورا پاکستان کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ میں جماعت اسلامی کا مسلسل کوشش کہ وہ فلسطین کے حوالے سے ہمارے غزہ میں بھائی بہنوں کے قتل عام جس طریقے سے پاکستان بھر میں اویئرنیس ریز کر رہے ہیں، ہم اس کا تعریف بھی کرتے ہیں۔ اور جو آج اس سیاسی ماحول میں جہاں عام طور پہ سیاسی جماعتوں جو ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں وہ تو ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کے لیے بھی یہ ایک بہت اچھا پیش رفت ہے کہ اس ماحول میں ہمارا اپوزیشن میں ہونے کے باوجود وفاق میں اپنی جگہ، صوبہ سندھ میں بھی آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی بینچ کے دوسری طرف بیٹھتے ہیں، مگر جہاں تک غزہ کے، جہاں تک فلسطین کے سوال ہے،
جہاں تک مسلم امہ کا سوال ہے، نہ صرف ہم دونوں مگر پورا پاکستان کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ میں نے آج جماعت اسلامی کی امیر کو یقین دہانی دی کہ جہاں تک فرینڈز آف فلسطین کے حوالے سے، فرینڈز آف غزہ کے حوالے سے جو اکتوبر 7 پہ ایونٹس ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اور تنظیم ان کے ساتھ ضرور ساتھ دیں گے، تاکہ ایک آواز پورا پاکستان سے یہ ایک آواز پوری دنیا میں چلے جائے۔ ساتھ ساتھ ضرور جماعت اسلامی کی ریکویسٹ میں میں وزیر اعظم صاحب سے بات کروں گا کہ اس پہ حکومت کو انیشیٹو لینا چاہیے، اینڈ اگر حکومت کا ایونٹ ہوگا تو میں جماعت اسلامی اور ہم باقی بھی پاکستان کے تمام سیاسی قوتوں کو، سیاسی پارٹیز کو ضرور دعوت دینا چاہیں گے کہ ایک نیشنل یونٹی کے ساتھ ہم پوری دنیا کو اکتوبر 7 پہ ایک پیغام بھیجیں کہ ہم غزہ کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بے قصور معصوم مسلمان، چاہے وہ فلسطین میں ہو، چاہے وہ لیبیا میں ہو، لیبنان میں ہو، چاہے وہ ایران میں ہو، یمن میں ہو، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور جو ایکسپینشنسٹ ایجنڈا اکتوبر 7 کو بہانہ بنا کے اگر دنیا سمجھتی ہے کہ وہ ایک اور عراق وار جیسے صورتحال میں گریٹر اسرائیل کی کانسیپٹ کی طرف بننا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے پاکستان کے عوام ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں ایک بار پھر جماعت اسلامی کا، حافظ صاحب کا شکر گزار ہوں، اور یہ امید رکھتا ہوں کہ اسی قسم کی مثبت سیاست، چاہے آپ اپوزیشن کے اتحادی ہو، اپوزیشن میں ہو یا حکومتی جماعت، آپ مثبت سیاست کرنے کی کوشش ہم کریں گے، چاہے یہ خارجہ سطح پہ یا ملک کے اندر، جہاں ہم کنسنسس بنا سکتے ہیں اس سے ہم طاقت اپنا سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بلاول صاحب یہ بتائیں ایک بار کہ پھر آپ کا شکریہ۔ بلاول صاحب تھینک یو ویری مچ۔ یہ بتا دیں کہ جب آصف علی زرداری صاحب نے صدر پاکستان تھے، انہوں نے پاکستان میں سیاسی جماعتوں سے رابطے شروع کیے تھے، اور انہوں نے اپنا دوسرا دورہ جب کیا تھا وہ منصورہ جماعت اسلامی ہیڈ کوارٹر پر کیا تھا۔ آج زرداری ہاؤس کا حافظ نعیم الرحمان صاحب نے دورہ کیا ہے، کیا مستقبل میں بلاول بھٹو زرداری ہمیں منصورہ میں نظر آ سکتے ہیں؟ آپ پہلے بھی میں نظر آیا تھا منصورہ میں، تو ایک یہ ہمارے لیے بالکل آگے جا کے بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں تک ہمارا ڈومیسٹک سیاست ہے، جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے۔ ہم ایک دوسرے کے، ہمارے درمیان اس پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اپوزنگ سیاسی جماعتیں ہیں، مگر جو کلچر بنا ہوا ہے پاکستان میں اس وقت خاص طور پہ، مگر دنیا بھر، جہاں سیاست کو آپ نفرت میں تبدیل کر دیتے ہیں، جہاں سیاست میں آپ بات بھی نہیں کرتے، انگیج بھی نہیں کرتے، تو اس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس ایشو کو حافظ صاحب نے آج ہمارے پاس لے کر آیا ہے، ایک بھی پاکستانی نہیں ہوگا جس کا پورا کا پورا کنسنسس اس ایشو پہ ضرور ہوگا۔ تو ہمیں کم از کم اس قسم کے ایشوز پہ اپنا آپس کے اختلافات بھول کے ایک پیج پہ آنا چاہیے، ایک گریٹر کاز کے لیے۔ جیسے یہ خارجہ سطح پہ اتنا یہ کنسنسس بن سکتا ہے، ویسے ملک کے اندر ایسے بہت سے ایشوز ہیں جس پہ اس قسم کا ICPs کا مسئلہ بھی ساری بات ہے، مظلوم پاکستانیوں کا مسئلہ ہے، اور محسن نقوی صاحب کو بلاول بھٹو صاحب کی والد صاحب اپنا بیٹا مانتے ہیں، تو کیا آج کی اس ملاقات میں اس حوالے سے بھی بات ہوئی؟ ظاہر بات ہے آپ سے جو مذاکرات کیے تھے محسن نقوی نے کیے تھے۔ اچھا دیکھیں، جب گفتگو سیاسی لوگ کرتے ہیں نا، تو تمام سیاسی امور پر بات چیت ہونا تو ایک فطری چیز ہے، اختلاف بھی ہوگا، اتفاق بھی ہوگا، لیکن یہ جو جس طرح بلاول صاحب نے یہ فرمایا نا، بالکل ہم آج فوکس تھے فلسطین کے ایشو پر، غزہ کے ایشو پر،
اس پر ہمارا کنسنسس ہوا, اس پر ہمارا اتفاق رائے ہے, اور اس میں آگے بھی بڑھ سکتے ہیں اور بھی لوگوں کو اس میں ساتھ ملا سکتے ہیں, پوری قوم کو ساتھ ملا سکتے ہیں. تو اس پر تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن باقی تمام چیزوں پہ بھی جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ اپوزیشن کی پارٹی ہوں یا حکومت کی پارٹی, بات تو سب سے ہو سکتی ہے اور ہم سب سے کریں گے. اپنا موقف اگر ہم سمجھتے ہیں صحیح ہے اور ہم سمجھتے ہیں ان کا موقف صحیح نہیں ہے, تو ہم پھر بھی ان سے اپنا موقف منوانے کی بات کریں گے, یہ اپنی دلیل دیں گے, ہم اپنی دلیل دیں گے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ پولیٹیکل فورسز آپس میں دشمنیاں کرنے لگیں, نفرتیں پروان چڑھائیں, اس کے نتیجے میں عوام میں تقسیم پیدا ہو جاتی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ مضبوط سے مضبوط موقف اور بڑے سے بڑا اختلاف بھی کیا جائے, سڑکوں پہ بھی کیا جائے, احتجاج میں بھی کیا جائے, لیکن بات چیت کر کے عوام کے لیے کوئی راستہ نکالنے کا راستہ بھی رہنا چاہیے.